نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 48 تا آیت نمبر 54۔ آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 مزید انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، آپ تذکرہ کریں اسماعیل، الیسع اور ذا الکفل علیہم السلام کا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب خوبی والے انبیاء تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا تھا نبوت اور رسالت کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی سے بیٹے کی درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اسماعیل جیسا فرزند حلیم عطا فرمایا حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش بھی آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ اپنے لخت جگر اسماعیل کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ لے کر ان کو مکے کی وادی میں چھوڑ آئیں، جو اس وقت وہاں پر غیر آباد تھی۔ نہ وہاں پر کوئی سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی درخت تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ سمیت لیا، فلسطین سے چلے اور وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور جس مقام پہ اب زمزم ہے اسی مقام پہ ان کو بٹھا کر واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، دوڑنے لگے، یعنی لڑکپن کی عمر کو پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حکم دیا بطور آزمائش کے کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آزمائش تھی، اس امتحان میں ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام دونوں پورے اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر میرے گھر کی تعمیر کر دیں۔ تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے معمار بن کر کام کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے مزدور بن کر کام کیا۔ دوسرے پیغمبر جن کا یہاں پر ذکر ہے وہ الیسع، ان کا نام بیان ہوا ہے۔ الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ان پر بھی بڑی تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مگر انہوں نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ جس طرح حضرت الیاس علیہ السلام پر پریشانیاں آئیں، دشمنوں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے حضرت الیاس علیہ السلام 6 مہینے تک روپوش بھی رہے، تو اسی طرح ان کے جانشین حضرت یسع علیہ السلام، ان پر بھی تکلیفیں آئیں، ان کو بھی ستایا گیا اور انہوں نے صبر سے کام لیا
اور جو مشن دے کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا تھا اسی مشن پر کام کرتے رہے۔ تیسرے پیغمبر جن کا یہاں پر ذکر ہے وہ ہیں ذوالکفل علیہ السلام۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور فرماتے ہیں کہ ان کا لقب ذوالکفل اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی جس کی بنا پر آپ کو 14 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ جیل میں گزارنا پڑا تھا ضمانت کی وجہ سے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے بھی اپنے وقت کے مخالفین کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالکفل کی وجہ یہ ہے، ان کا نام جو پڑ گیا یا ان کا لقب ٹھہرا، کہ آپ کے دور میں جو ظالم لوگ تھے وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، مگر حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے تقریباً 100 انبیاء علیہ السلام کو اپنے پاس پناہ دی اور ان کی کفالت کی، تو اس لیے ان کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔ بعد کے مفسرین میں سے جن میں مولانا مناظر احسن گیلانی بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ذوالکفل نام کے جس پیغمبر کا ذکر ہوا ہے وہ گوتم بدھ تھے، اور ان کا اصل نام سدھارتا تھا۔ گوتم بدھ یا گوتما بدھا ان کا لقب تھا جو بعد میں مشہور ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ ریاست کپل کے ولی عہد تھے، چنانچہ جو یہ کہتے ہیں وہ اپنی دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ کفل کا جو لفظ ہے وہ دراصل کپل تھا، اور یہ کپل کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے، یعنی ہندی میں پے کی جگہ عربی کی فے نے لے لی ہے، پا کی جگہ فا آ گیا، اور اس طرح گویا وہ ذوالکفل بن گئے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کپل ریاست والے۔ یہ بات کے مفسرین کہتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ یہ سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے صبر و استقامت کا تذکرہ کر کے ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تسلی دی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، ھذا ذکر، یہ قرآن پاک ذکر ہے۔ ذکر کے 2 معنی آتے ہیں اور یہاں پر دونوں درست ہیں۔ ذکر کا ایک معنی تو نصیحت ہے، اور قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک نصیحت ہی نصیحت ہے، اور عقل والے لوگ، صاحب خرد لوگ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ذکر کا دوسرا معنی وہ ہے شرف، یعنی قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے عام طور پر اور خاص طور پر عربوں کے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے نازل فرما کر اسے اپنے بندوں کے سپرد کر دیا ہے، تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ مگر انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں غور و فکر کرے اور اس کی تعلیمات پر انسان عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔ مگر اکثر لوگ نہ تو اس کو پڑھتے ہیں صحیح طور پر، نہ ہی اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اگر کچھ سمجھ آ بھی جائے تو نہ اس پر خود عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جو حقیقی برکات ہیں، جو فیوزات ہیں، اس سے آج امت محروم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا،
جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان میں سر فہرست انبیاء علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے درجات کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، بے شک متقیوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر سے، شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور جو شریعت کی جو حدود ہیں، احکام ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، وہ عبادت ہو یا ریاضت، وہ سیاست ہو یا معیشت، وہ تجارت ہو یا آپس کے روابط ہوں، ہر سطح پر، ہر موقع پر شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہی متقی کہلائے گا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں جنات عدن، قابل رہائش باغات ہیں۔ صرف باغات کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو صرف باغات پیداوار کے لیے ہوتے ہیں اور ان میں کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہوتی، مگر جنت عدن اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں مالک خود بھی رہائش رکھتا ہو۔ تو پھر ایسے باغ میں پودوں اور درختوں کے علاوہ رہائش کی سہولتیں بھی ساری کی ساری موجود ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک انسان کو، وہ ساری چیزیں اسی میں موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسے باغات کے متعلق فرمایا مفتحۃ لہم الابواب، متقیوں کے لیے ان باغات کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہ ان میں بغیر کسی رکاوٹ کے آ سکیں گے اور جا سکیں گے۔ بعض حضرات یہ فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو انسان جب اپنے گھر کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کوئی دقت پیش آ سکتی ہے، یعنی انسان راستہ بھی بھول سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ بھی بن سکتا ہے، مگر وہاں پر ایسی بات کوئی نہیں ہوگی، بلکہ ہر جنتی بغیر کسی رہنمائی اور بغیر کسی وقت کے ضائع کیے اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکے گا۔ اہل جنت کے لیے جنت کے دروازے کھلے رکھے جانے کا ذکر سورۃ الزمر کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے، بلکہ وہاں اس حوالے سے اہل جنت اور اہل جہنم کے استقبال کا فرق اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ اہل جنت کے لیے تو جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے، جیسے کسی مہمان کا انتظار کھلے دروازوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی جس مہمان کا باقاعدہ انتظار ہو اس کے لیے یوں نہیں ہوتا کہ پہلے دروازہ بند ہو اور اس کے آنے پر ہی اسے کھولا جائے۔ چنانچہ جنتی مہمانوں کے لیے جنت کے دروازوں کو پہلے سے ہی کھول رکھا جائے گا، اور اس کے برعکس اہل جہنم کو ہانک کر جہنم کے دروازوں پر لے جایا جائے گا، تب وہ دروازہ جہنم کا کھلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کھلے ہوئے جنت کے دروازوں میں داخل ہونے کا ہمیں بھی مستحق بنا دیں۔ تو فرمایا کہ ان باغات میں متقی لوگ متکئین فیہا، تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں پر طلب کریں گے بہت سے پھل اور مشروبات۔ سورۃ طور میں ہے کہ جنتی جس قسم کا پھل اور جس قسم کا گوشت چاہیں گے ان کے سامنے موجود ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور قرآن حکیم میں شراب طہور کا ذکر بھی موجود ہے۔ سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَہُورًا، اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو پاکیزہ شراب بھی پلائیں گے جو کہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ ہوگی، اور اس میں دنیا کی شراب جیسی گندگی اور نشہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الصافات میں پہلے گزر چکا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے بالمقابل تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان میں لطیف شراب کے جام چل رہے ہوں گے جو کہ سفید رنگ میں پرلذت شراب ہوگی، اور فرمایا کہ وہ ایسی ہوگی لا غول فیہا، اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی کہ سر پہ گرانی محسوس ہو، بلکہ اس میں سرور ہی سرور ہوگا۔ فرمایا کہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، ان کے علاوہ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ انسانی زندگی کی تکمیل میں مرد کے لیے عورت کا بھی حصہ ہے، اور عورت کے بغیر انسانی زندگی نامکمل رہتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو قرآن حکیم میں سورۃ بقرہ میں اس انداز سے بیان فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں عورتیں بھی عطا فرمائیں گے جن کو سورۃ بقرہ میں ازواج مطہرہ یعنی پاکیزہ عورتیں کہا گیا ہے۔ ان کے اجسام بھی پاک ہوں گے، ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، ان کی نگاہیں بھی پاکیزہ ہوں گی اور نیچی ہوں گی۔ وہ اپنے خامند کے علاوہ کسی دوسری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ جنتی حوروں کے اپنے خامند اس قدر حسین و جمیل ہوں گے کہ ان کی نگاہ کسی طرف اٹھے گی بھی نہیں، اور یہی چیز ہر مرد اور ہر عورت کے حق میں عفت و پاک دامنی کی علامت ہے۔ مرد و عورت کا ہم عمر ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر عمر میں تفاوت ہو تو اس میں کئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور بعد میں پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، مگر جنت میں یہ مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ وہاں جنت میں مرد اور جنتی عورتیں ہم عمر ہوں گی۔ ارشاد فرمایا کہ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیز ہے جس کا حساب کے دن یعنی قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فرمایا ان ھذا لرزقنا، یہ ہماری طرف سے روزی ہے، ما لہ من نفاد، بے شک یہ کم نہیں ہوگی۔ دنیا کی چیزیں تو مل جاتی ہیں یہاں پر بہت ساری، مگر ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، فصل تباہ ہو جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات بجلی یا تیل کی کمی کی وجہ سے کارخانے بند ہو جاتے ہیں، کارخانوں کی پیداوار رک جاتی ہے، زمین پر رہنے والے لوگوں کو مشکلات پیش آتی رہتی ہیں، مگر جنت میں کسی چیز کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر چیز بافراط میسر ہوگی، بلکہ جتنا جو چاہے گا استعمال کرے، اس کی نعمتیں نہ تو کم ہوں گی اور نہ ہی ختم ہونے کا اندیشہ اور امکان ہوگا، اور نہ وہاں سے اہل جنت کو کبھی نکالا جائے گا۔ اہل جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، اور ان کی نعمتیں بھی ان کو ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔